الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، کافی دیر تو محفل ذوق و شوق کے نال انہماک نال سنتے پہ ہو. دعا اللہ پاک مولا حسین دی بارگاہ وچ تہاڈی حاضری قبول فرمائے. حافظ خان محمد قادری اور باقی جتنے انہاں دے احباب ہیں، ٹیم انتظامیہ ہے اور علاقے دے لوگ ہیں، تساں یقیناً مبارکباد دے مستحق ہوئے کہ تھوڑے تے فیض مولا حسین دا، مولا حسین دی نگاہ کرم ہے تھوڑے تے، تھوڑے معاملات بہتر ہیں، تو سب کو دین نال محبت ہے، دین نال پیار ہے. یاد رکھ گنو جس شخص کو دین نال محبت ہوئے سمجھو حسین دے نال محبت کرے. سید بادشاہ موجود ہیں، عتیقیہ ساؤنڈ آپ بھی موجود ہیں، بابا فرید چینل والے بڑی دوری چھو شفقت کریں اور علماء کرام دے پروگرامات ریکارڈ کریں اور الحمدللہ بڑی ترتیب دے نال عقیدہ اہل سنت دا بڑے بہترین منظم طریقے نال کام کریں. اللہ پاک سب نو دین دے دنیاوی دی کامیابی عطا فرمائے. دنیا دا اوکھا ترین مضمون جڑا خان محمد آکے نا اتھو رکھ کے اتھے تک پڑھ چھوڑا، اللہ پاک دی قسم ہے دنیا میں سب کو اوکھا ترین ہے. یہ واپسی پڑھنا میرے ایک چین بندے دا کام نہیں، میرا مسئلہ نہیں. اگر میرے کو واپسی سننی ہے تو واسطے تو کم از کم 2 سال لگ سکتے. 2 سال میں پڑھتا رہا پچھا ون کے شاید میں مکمل تو سنا سکا نہ سنا سکا. سامعین محترم، ڈاہ محرم کی جو شام تھی میں اج بالکل سادے دھیمے لہجے تو صرف ایک درویش بندہ ماما کہنا سچی گل میں کہنا یہ درویش آدمی ہے میں کہ دل ٹوٹ گئے سی. میرے کو ٹائم ہی کہنی کہ دائی میں اعلان کر دیتا ہی کہ آ سکتا پاس، حالانکہ ان بار میں ٹائم دیتی ہوتا تھوڑے سامنے یار دا کیا وہ آلے محسن وہ بھی حسن وہ بھی حسن پیر ہی ہوئی سی. میرے کو پوچھے ہی کہنی سی میں کہ ہوں آگ دیتے سے چلو کوئی گال نہیں نا بس 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 نعرے تو سب مار کے دن پاس میں تھوڑے نعرے نہیں بالکل نہیں تو بس محبت نال ہی میں 2-4 گانے سن. ڈاہ محرم دی شام تھی تمام اہل بیت اطہار دی مستورات یزیدی افواج نے خیام دے وچ پا اعلان کیتا کہ تمام مستورات باہروں نکلا ون خیمے دے اندر کوئی نہیں. سارے خیمے انہاں کے جناب کیا ایک خیمے ولہٹے ویسے ایک خیمے اکھاڑے ویسے انہیں کہ نہیں نہ سنبھل ہٹنے نہ سائیں نہ کچھ آمنے نہ ساڑھے کو لڑی دی. یزیدیہ نے سب تو پہلا کم امام علی مقام امام حسین نے شہادت تو بعد پہلا کم تمام مستورات نو باہروں بٹھا کے جناب ریت دے ٹیلیاں تے علی دیتیاں بیٹھے، ریت دے ٹیلیاں تے نبی دیتیاں بیٹھے با پرد اور جناب اللہ سیدہ زہرا پاک دی عظیم بیٹی سیدہ زینب پاک دا حسین بادشاہ دی بہن دا امتحان شروع تھی. سیدہ زینب پاک بی بی پردہ دے وچ برقے دے وچ اور سیدہ زہرا پاک نے اپنے بھرجایاں کو تسلی دی تھی، اپنے بھتریجیاں کو اپنے بڑیجیاں کو تسلی دی تھی. فرمایا گھبرائے نہ، اے نہ سمجھائے کہ غازی ٹر گئے حسین ٹر گئے، غازی بھی نہ لے حسین بھی نہ لے، اج علی دی تھی علی بن کے تواڈے نال ٹر سی. اسلام دے اندر جتنا کربلا دے اندر امام علی مقام امام حسین دا کردار ہے اتنا ہی جناب سیدہ زینب پاک دا کردار ہے.
بلکہ سارے جڑے بزرگ ہیں سارے جڑے بزرگ پتر فارغ بندہ بندہ ہوں گال نہ کریں جڑے سارے بزرگ ہیں جنہ دے اساں قائل ہیں جنہ دے اساں عقیدت مند نیندر تو نہیں ہے نا جنہ دے اصل عقیدت مند ہیں انہاں دے بقول انہاں کہ امام حسین دا کربلا امتحان گھٹ ہے سیدہ زینب دا امتحان وات ہے اصل امتحان تو ہے سیدہ زینب کربلا امام حسین بادشاہ سرکار لجپال سید سردار نے جناب اللہ ترے جڑے مقترے برداشت کر کے اپنے شہزادے دی لاش چاہ کے سید نے اپنا جناب اللہ سر اقدس رب العالمین دے حضور پیش کر دیتا لیکن سیدہ زینب پاک دے حالات تو کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہے سیدہ زینب پاک مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نماز پڑھ کے میں آدھے پہ ایک شخص آپ دے قریب ہے آپ دے ہاتھ چمے سے اگر سیدہ مہربانی کری ہو گھر دے میں کڑے چل آپ فرمائے کیوں خیر ہے وہاں کیسے یہ گھر کافی عرصہ تھی کہ خالی پہ یہ گھر میں جو کڑھا کوئی آواز نہیں آئی این واسطے میں کہ گھر خالی پہ میں پوچھے لوگ آکے علی دا گھر ہے یا علی ایک گھر تو آدھا ہے مہربانی کرو یہ گھر عطا فرماؤ چاہا میں نے پیر علی فرمایا تے کو کہاں کہ گھر خالی ہے حضور گھر میں کوئی ہو گیا کوئی آواز دے آوے آج تک کوئی آواز نہیں ہے کوئی بولیا نہیں آپ نے فرمایا شاید تے کو خبر نہیں اے بے خبر انسان اس گھر میں جو آواز کی آوے جس گھر میں ثانی زہرا راندی ہو اور قبلہ عدنان شاہ جی میں سیدہ زینب پاک دے بارے میں سیدہ زینب پاک حسنین کریمین آیا اپنی اماں کو آ کے اماں بطول کو شکایت کی تھی کہ اماں کہ جی میرے لال کہ اماں اپنی بیٹی کو سمجھاؤ اور میں کیوں واقعی بالکل ہولے بلے دی مٹھے بلے دی آدھی کان اور کرو حالانکہ کوئی بندہ نہیں ہوتا سا کلے ہونے آدھی لالا کان اور کرا بات ہاتھ رکھ کے جناب والا کان نہیں بولیں گے اے جناب والا کیا وجہ اے کیوں بولیں گے سیدہ زینب پاک نو سیدہ زہرا پاک نے فرمایا بیٹا اور ہاں تو صحیح میں کریں دے اکے جی اماں میں کریں دے اکے کیوں ہی کریں دے علی دی دھی دی اماں جس دیوار دا سونے مونڈے دے کرامن کاتبین بیٹھن اون دیوار دا میں اچھا علامنا چھوڑ دیتے مطلب اچھا بولا فرشتے لکھن چا بطول دی دھی اچھا بولے نہیں بطول دی تھی اچھا بولے نہیں میں ہی واسطے ماں اچھا نہیں بولے نہیں اور قرآن خدا دی قسم اپنے بابے کو سنا گیا قرآن اپنی اماں کو سنا گیا قرآن اپنے بھراما کو سنا گیا تو اتنی خفیف آواز ہے اتنی باریک آواز ہے سیدہ زینب دی آواز جناب اللہ انہاں دے اپنے کنا میں تک مشکل ہوئے دیا ایسی علی دی اور سارا ڈیو بیٹھے عبادت مسلح دے باہ میں نا سارا ڈیو بیٹھے سارا ڈیو مسلح دے بیٹھے عبادت کرنے دے بیٹھے سیدہ زہرا پاک فرما میں نا بچپن دال چھوٹے بچیاں کھیٹ دے بڑیاں بڑے دے چھوٹے بچیاں جناب اللہ باہر میں سیدہ زینب پاک علی دی بیٹی اللہ دی قسمیں بچپن میں جی کڑھا باہروں نہیں کہیں کہیں صحابی نے مجھے پاک نبی دے کہیں غلام نے علی دی بیٹی کو باہروں نہیں کہیں بچپن جی باہر اپنی ماں دے نال مسلح دے بیٹھی عبادت کرے دی بیٹھی خود حسنین کریمہ نہ کہ اماں ایک آخر کا ٹریا تک ایک آخر ٹر دی کیوں نہیں تے جناب سیدہ زینب پاک ماں کہ میرا بچہ اپنے گھر میں ٹرے کرو کہ نہ اماں میں کو حیا دے میں کو حیا دے میں ہی واسطے نہیں ٹر دی کیوں نہیں ٹر دی کہ ای واسطے کہ جے دو بھیرا حسن حسین ورگے بھیرا ہوئے کو کہیں ٹرن دی ضرورت لیکن خدا دی قسم جس ویلے سارے بیبیاں کٹھا کی بیبیاں کٹھا کر کے سیدہ زینب پاک آپ نے اپنے ویر دی تلوار چل کے امام علی مقام امام حسین دی تلوار دے قبضے دے ہاتھ رکھے سیدہ زینب پاک بیٹھے تے جناب سیدہ سکینہ پاک رات دا ٹائم چاندی رات ہے سکینہ جلدی جلدی اپنے پھوپھو دے قریب آئی جس ویلے سکینہ اپنے پھوپھو دے قریب آئی پھوپھو نے اپنے جناب والا بھرا دی دھی کو سینے نہ لائے سر دے پیار دیتے نے سر دے ہاتھ رکھے سکینہ پاک ہے اماں ناراض نہ تھی میں ایک چھوٹی جی عرض کرنا چاہنی ایک خواہش کچھ منگنا چاہنی دے سے علی دی دھی ہے لجپال دی دھی اگر اٹھاؤ انہوں کو اٹھاؤ تقریر سننی نہ تسلی نہ سکون نہ سنو بیٹھے بس سبحان اللہ تھوڑا دل آنکھے تے اکھا ہے بالکل تسلی نہ سنو بیٹھے سیدہ سکینہ پاک عرض کرنے اماں ایک اجازت دے کیا اجازت
اگے 7 سال دی تھی گئی ہاں اج تک بابے دے سینے دے علاوہ نہیں سنا. سبحان تسلی نہ میں تو پہلے آ کے سبحان اللہ بالکل تسلی نہ سنا بابے دے سینے دے علاوہ میں کڑھا نہیں سکتا. اجازت دے آخری مرتبہ وقت پتہ نہیں بابے دا سینہ مجھے سکتی سی یا نہ تھی. آخری دفعہ میں حسین دی تھی بابے دا سینہ دا نہیں اٹھیا تیری اجازت ہو سکتے ویسے. سکینہ پاک کو دیکھ کے سیدہ بطول نائب بطول نے پتہ نہیں کیویں برداشت کیا. فرمایا ٹھیک ہے ونجو بیٹھے. جناب سیدہ سکینہ پاک چاندنی رات میں ٹرے چلتے چلتے بات ہووے حسین دی تھی بابے کو لبھنا کوئی اوکھا کم کہے. 4 چفیرے لاشاں دے انبار کلے حسنین کریمین دے لاشاں نہ بلکہ جناب اللہ یزیدی جڑے قتل تھے ہیں انہاں نے لاشاں لیکن انہاں تمام جناب اللہ لاشاں دے وچ امام علی مقام امام حسین دا جسم اقدس ایویں پیا چمک رہا جویں ادھی رات کو جناب اللہ کھوپ رات کو تارا چمکے ایویں امام حسین دا جسم چمکدا. اور اے بھی شاید تو نہ کہیں دسایا ہوگا کہ یزیدیاں نے فقط قتل نہیں کی تھا. یزیدیاں نے فقط قتل کرنے نہ اتنا ارمان نہ اتنا دکھ نہ آسان محمد کہ امام پاک نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پاتی ہوئی ایک یزیدی نے انگوٹھی لہاون دا ارادہ کیا 2 دفعہ میں چھکی جلے انگوٹھی نہیں لتھی ظالم نے جناب خنجر کڈے خنجر کٹ کے میرے مرشد دی انگل لہائی انگل لہا کے انگل کٹ کے دے اس جناب بنا اے انگوٹھی لہا گئی. امام پاک نے اپنے جسم اقدس دے تلے ایک دیا پراہن پاتا ہے. امام پاک دا جناب اللہ لباس بھی ظالمہ اتار دیا اور امام پاک جس ویلے جناب اللہ آپ دے جسم اقدس جس ویلے سر اقدس کٹ کے نوکے سینہ دے سوار کیتے نے تے آپ دے جسم اقدس پیا عربی گھوڑا جڑا جناب اسٹالین جڑا خاص قسم دا جناب آباد گھوڑے کو آتے انتہائی خطرناک جہاں جناب اللہ تاریخ دے آندے کہ جناب اللہ جنہاں حد تو زیادہ بڑا سنبھ ہو اس گھوڑے دے یزیدی فوج بہ کے امام پاک دے جسم اقدس دے اس گھوڑے دے ٹاپا مطلب کیا کہ ایسا یزید کو انعام کیا ظلم و ستم دے انتہا تھی. امام پاک دے جسم اقدس دے پسلیاں سارے ٹوٹ گئے جسم دے سارے تیر. سیدہ سکینہ پاک چلتے چلتے اپنے بابا جان دے قریب آئے. اس ویلے بابا جان دے قریب آئے پیو دے سینے دے سمن والی سکینہ پہلی مرتبہ کربلا دی زمین تے سوتی. جس ویلے کربلا دی دھرتی تے سیدہ سکینہ پاک اپنے روح مہتاب رکھ کے اپنے بابے دے جسم اقدس نال حسین دی بیٹی سوتی. اللہ دی قسم کربلا دے ایسی خوفناک ہوا چلی ہے ایویں لگدا کہ ہن ریت دے ٹبیاں دے وچوں اے جناب اے ریت اٹھی سی اور یزیدی سارے سارے دفن تھے. یزیدیاں جس ویلے مندا ڈٹھا یزیدی کام انہاں جناب ہاتھ وچ چابک چاہ کے میرے مرشد امام زین العابدین کو مارے. جب امام زین العابدین کو چابک لگے امام پاک نے فرمایا کہ کیوں پیا مرے وہاں کہ تو بد دعا دینا پہ. آپ نے فرمایا اتنا تو سارے کو ڈر دے اتنا تو تے کو یقین ہے کہ آج بھی سارے سر بھامے کٹی گئے اسا جو چاہے کر سکتے لیکن یاد رکھ اسا بد دعا دے بنا دے نہیں میں کوئی بد دعا نہیں. وہ کہ تین بد دعا نہیں دیتی باتیں ہوا کیوں چلی ایک خوفناک ہوا سا کو ڈرے دی کیوں ایک خوفناک ہوا سارا جسم سڑے دی کیوں ایک خوفناک ہوا سارے جسم کو آر پار تھی دی کیوں کیا وجہ سامعین محترم جس ویلے ظالم نے دوجا چابک مارے آپ نے فرمایا 1 منٹ روک نہ مار میں کو اپنے پھوپھو نال گل کر. آپ جس ویلے امام سجاد جیڑا اٹھی نہ سکدا ہا سید اون دے ہاتھ وچ بیڑیاں لائیں اون دے ہاتھ وچ ہتھ کڑیاں لائیں پیراں وچ بیڑیاں لائیں سید بادشاہ بھی میں جکڑے نے جویں جناب اللہ خدا نہ خواستہ بہت بڑا کوئی مجرم اے مجرم نہ ایک جناب اللہ اے عشق رسول دا مجرم اے محبت رسول دا مجرم جویں اج جناب اللہ عشاقان مصطفیٰ کو ہاتھ کھڑے لائے غلاماں نے جڑے ڈاکو ہیں انہاں کو نہیں پکڑے جڑے قاتل ہیں انہاں کو نہیں پکڑے جڑے اس طرح لٹن والے ہیں انہاں کو نہیں پکڑے
پر جہاں نبی دا نعرہ لاوے چاہ کے 2 مہینے واسطے ڈھک کھڑے نے 6 مہینے واسطے ڈھک کھڑے نے. میں کہا ظالمو تسا اپنے یزید دی سنت تے عمل کرو اسا اپنے حسین دی سنت. نعرے نہیں مارنا, بالکل نعرہ نہیں مارنا, خاموشی نہ سننا. یہ مضمون خاموشی نہ سنانا ہے. کوشش کرو تھوڑی آنکھ وچ وہاں جائے, کوشش کرو غم حسین سن کے تھوڑے دل دے رکت امیز جناب بڑا تھی. میں اپنے آپ کو بڑا اوکھے کنٹرول کیتے بیٹھا, کیوں کہ اے اگر میں پڑھا میں نے کوئی برداشت نہیں تھی اور لمبا جناب والا مضمون میں پڑھنے. سامعین محترم ذرا غور فرمائیں, امام علی مقام امام زین العابدین آپ سرکار جس ویلے اپنے خوب حسینہ کو پوچھے اما سکینہ کتنا ہے؟ سکینہ بابے کو گئی ہے جناب سیدہ زینب سے فرمایا اجازت گن کے گئے. زین العابدین چلتے چلتے جس ویلے گئے جناب سکینہ کو, سکینہ ریت دے سم کے بابے کو اپنے حالات دسے دی. آتی بابا دیکھ او میرا میں کو سینے دے سماون والا بابا, میرا متھا چومن والا بابا, میں کو گل نہ لمن والا بابا. آج دیکھ تیری سکینہ رول گئی ہے, آج دیکھ تیری سکینہ جناب والا زمین تو ستی پئی, زمین تے پیر نہ لگا دینا ہمیں, آج سکینہ دے رخسار زمین تے لگے. اتنی دیر ایک سیدنا امام زین العابدین پہنچے. جس ویلے امام زین العابدین پہنچے, امام زین العابدین نے فرمایا سکینہ اپنے بھرا کو سیدہ دی ڈٹھے یکدم کھڑے تھے. امام زین العابدین نے جس ویلے سر پہ ہاتھ رکھ کے جناب والا متھے تے بوسا دیتے, سیدہ سکینہ دی تھاڑ نکلی. سکینہ رو پئی ہے. فرمایا میری دھی میری بہن رونی کیوں ہے؟ اگے مدینے وچ دیتی ہم جیڑی عورت جناب والا میری ہمسائی میری سہیلی یتیم تھی وہاں اون دے سر تے ہاتھ رکھے دے ہم اور اون دے متھے تے پیار دے ہم. ویران اج تیرا سر تے ہاتھ رکھنا متھے تے پیار دینا. سکینہ کو یہ گل باور کرا کے سکینہ اگے ناز انداز نہ دینی ہمیں, نادانا بابا ٹر گئے اج یتیم تھی گئی. اج سکینہ یتیم ہو گئی. سامعین محترم رات ساری رات کربلا, صبح اذان تھی, نماز پڑھی. امام سیدنا زین العابدین نے نماز پڑھائی. جس ویلے امام پاک نماز پڑھاون لگے اوہے یزیدی وقت پیچھو نماز واسطے آیا. آپ نے فرمایا تسا ساڈے پیچھو نہ کھڑو, میرے بابے حسین دے پیچھو نمازاں پڑھ کے تسا ایہو کام کیتے, ہن میرے پیچھو نمازاں پڑھ کے. انہاں کیا بے شک سب کو دشمنی تیرے نال ہے, سب کچھ ہے, پر جیڑی نماز پڑھن دی تواڈے پیچھے چاسا نہیں وہ کتھائی نہیں. امام پاک نماز پڑھائی, ہاتھ کڑیاں نہیں کھولے, بیڑیاں نہیں کھولے, وضو واسطے پانی نہیں کہنا ہے. امام پاک نے نماز پڑھائی. نماز پڑھن تو بعد نماز پڑھن تو بعد نماز مکمل تھی گئی. انہاں کے جناب عبید اللہ ابن زیاد دے دربار جیسا تو کو پیش کر سارے نے پیشی ہو سی. تمام دے تمام 72 شہداء کربلا دے جس میں اقدس کے جناب بڑا کنہا دے گردن سر موجود ہیں. امام پاک دا جس ویلے شمر نے سر کٹیا باقی 71 دے سارے دے سر کٹے. 72 دے 72 لوگاں دے سارے اقدس جسم کو جدا کر کے ظالماں نے جناب حلق دے اندر نیزہ داخل کیتا اور نیزے دے 72 شہداء کربلا دے سر سرہائے اقدس جناب والا نیزے دے بلند تھے. نیزے دے بلند کر کے جویں چھٹے بلند کر کے چوی دین ایویں امام پاک نے سر اقدس کوہا, غازی دا پیچھوہا, اکبر دا پیچھوہا, سارے پیچھوہا قافلہ چلدے چلدے جس ویلے رات اگلی رات تھی, جس ویلے اگلی رات تھی ہے تمام بیویاں سواریاں دے سوار کی. لیکن سیدہ سکینہ پاک نو جس سواری دے بلایا کہ اس سواری دے اوتے کسی قسم دا محمل کہنا, کسی قسم دا جناب والا اوتے کپڑا کہنا, اٹھ دی ننگی جناب والا کوہان آئی اس کے اوتے سیدہ سکینہ پاک کو بلایا گیا. سیدہ سکینہ پاک کو جس میں اس نے بلایا گیا اس کی وجہ ہے مورخین لکھ دیں کہ سیدہ سکینہ ہما وقت رو دی جس ویلے زین العابدین اپنی بہن نو بھرا کو اپنے بابے کو جدا کر کے اس تو بعد سکینہ کی آنکھ میں جو ہنج نہیں مکی. سکینہ اپنی کو ہر کوئی رو دے, اما مر پوے لوگ رو,
بابا مارو گے لوگ حسین کو کون حسین دے دھیاں کو کون اپنی دھی تے ظلم و ستم خدا نخواستہ کہیں دے دھی تے ظلم و ستم تھی وے خدا نخواستہ کہیں دی دھی دے سامنے دا پیو سیبا تھی وے خدا دی قسم اے ترے جہڑے پہلے دا سارے گھر سارے خود اپنے گھر دا واقعہ میری سکی مساد ایک فوت تھی سکی مساد فوت تھی اور جناب والا اون دا جنازہ جس ویلے چاپ کے گئے خوشو دی شادی شدہ کہنا ہے مجبور اپنا کیا دن کو معذور ہے شادی دے لائق نہ حال او چھوٹی بہن دل کٹھے رہ دیا چھوٹی بہن بے اولاد دوہیں بہنی کٹھے رہ دیا جلے وڈی بہن دا جنازہ چاپ کے گئے اللہ دی قسم ہے صرف 4 جھاڑے پہلے دبا کے 8 محرم دے واقعے ساڈے جلال شاہ دا واقعہ جس ویلے بہن دی لاش چاپ کے گئی بہن دوجی ڈٹی ہے اتھاں ہی اون دی جان نکل اتھاں ہی موقع تے بہن لوگ آدم کوئی کہیں دے پیچھے نہیں مرتا ذرا دیکھ تے صحیح ای دور وچ بہن دے پیچھے مر گئی ہے حوصلہ نہیں علی دے دھیاں دا حوصلہ نہیں حسین دے دھیاں دا کہ کیسے لوگ ہیں جلے رات تھا سیدنا بھائی پانی پینے میں پانی پینے کی میرا پوتر جناب سیدہ سکینہ پاک جس سواری دے سوار وہ سواری ڈر رہی ہے جس ویلے وہ ڈر رہی ہے تے جناب سیدہ سکینہ پاک کو گھن کے بچ گئی تے جناب والا سواری جس ویلے دوڑیے سکینہ پاک اس تو جناب اٹھ کے زمین تے ڈر گئی جس ویلے جناب سکینہ پاک ڈٹی ہے میرے امام دا سر لوگ کے سینہ تو زمین تے جس ویلے میرے امام دا سر لوگ کے سینہ تو زمین تے یزیدی آئے جڑا چاہیے ودا شمر کو چاٹ تیرے سر نہیں جب کیونکہ میں کچھ نہیں کیتا اپنے آپ میں کچھ نہیں کیتا میں طاقت نال چاہیے ودا اپنے آپ میں پتہ نہیں کی میں آئے میں کو نہیں پتا مگر چاہ مگر زور لا لا تھک میں چاہتا نہیں تو لا لا تھک پہ میں نے کو نہیں چاہتا 2 بندے رل کے چاہتے ہیں حسین دا سر نہیں چاہتا 4 بندے رل کے چاہتے ہیں حسین دا سر نہیں چاہتا 10 بندے رل ہیں حسین دا سر نہیں چاہتا شمر شیخ ابن زیاد عمر بن سعد اور خولی سارے پریشان مگر میں کٹیا ہوئے اثر نہیں چلتا بد ظالمہ سیدنا زین العابدین زین العابدین بد جناب جس کو مارے کہ دسا بابے نو آپ چل تیرا پیو کیوں نہیں چل اپنے بابے نو آپ اٹھ مگر ظالموں کٹیا آپ ہی بے واتا تے اٹھو مگر شاہ کو پتہ تھا کٹے کٹن دے باوجود حالی مویا تھا کہنے زندہ تھا زندہ یہ زندہ تھا وہ ہے پتہ نہیں ایسا کیا کٹے تو وہ زندہ ہے اکھی کھولنے دے بولیندہ بھی ہے امام پاک زین العابدین اپنے بابا جان دے قریب تھے اس لئے بابا جان دے قریب تھے حسین دی اکھاں دے سامنے زین العابدین جس ویلے انہیں بل چمک ماری ہے میرے خدا دی قسم ہے جتھے جناب اللہ مارے نا تو کپڑا بھی پھٹا میں رہا گوشت بھی پھٹا میں رہا جلے انہیں گوب مارے زین العابدین بیمار کربلا دے خون نکل جل خون دے فوارے نکلن سیدی نے پیو دے کو ہاتھ میں اگر بابا اتھائی تڑپا کے مارو تیرا پتر اتھائی تڑپ کے مارو بابا مہربانی کرو کیا وجہ کیوں نہیں وجود ہے فرمایا عابد اپنی مجبوری دے تھے پیو دی مجبوری دیکھ کہ بابا کیا مجبوری ہے فرمایا خیمے وچ دیکھ ایک قافلے وچ دیکھ میری سکینہ پوچھ میری سکینہ رو دی پیر بابا دی بابا حالی دے تو نال ہے میں کو بول گیا میں اپنی سکینہ دے بغیر نہ بے سکتا پیجی ڈگوا کو میرے سکینہ کو کہنا جب تک سکینہ کہنا اسی حسین نہ سر رو کے سنا دے گا بہرحال سیدہ سکینہ پاک یزیدی گیا گھن کے آئے سیدہ سکینہ پاک کو سیدہ زینب پاک دے سپورٹ کرنا انہوں دے خیمے انہوں دے جناب اللہ محمل بلحاقت قافلہ روانہ تھی تریجی روار سارا دسارا لشکر کوفے میں پہنچا او کوفی لوگ جنہاں خط لکھیا ہم سیدنا امام علی مقام امام حسین ایسا تو آنے مرید ہیں تو نوکر ہیں تو غلام ہیں جس ویلے ایک قافلہ پہنچے لوگ کے سینہ دے سر سوار چھت ہوتے جناب اللہ
ماں اپنی دھی کو قرآن بیٹھی پڑھے دی، جس ویلے ماں اپنی دھی کو قرآن بیٹھی پڑھے دی ہے، بالڑی غلطی کی ہے سورۃ الکہف کے اندر، جلے بالڑی غلطی کی ہے، امام پاک دا سر اقدس جناب والا امام پاک دا سر اقدس نے جناب والا اس کی غلطی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آپ نے فرمایا اصحاب کہف دا واقعہ پڑھن والا او عجیب نہن آدے خاندان رسول دے لوگ سر کٹی گئے اور دھڑ علیحدہ ہے، دھڑ کربلا وچ قرآن پہ پڑھ دیں، سر کوفے دی بازار وچ قرآن پہ، جس ویلے سارے جناب اللہ 72 شہداء کربلا کوفے وچ داخل تھے، سارے دے سارے تلاوت قرآن پہ، فقط امام حسین نہ پڑھ دے بلکہ سارے پڑھ دے پہ، مورخین لکھے قرآن پڑھن دی وجہ کیا ہے، قرآن پڑھن دا ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے کہ مستورات نال پردے دار نال کہ جناب اگو سارے نوکے سنا دوتے خاندان اہل بیت اور خاندان اہل بیت دے او جانساء صحابہ دے بچے جڑے شہید تھے انہاں دے سارا اگو ہن، امام پاک نے فرمایا ہمیشہ لوگ جناب حیرت زدہ تھی اور عجیب شاید ہے جس ویلے میں کو قرآن پڑھساں پچھو تسا قرآن پڑھا ہے جلے اسا قرآن پڑھسوں کہیں دی نظر مستورات تے مصطفیٰ دی طرف کہیں دی نظر نہ ویسی، یہ واسطے حسین قرآن پہ پڑھدا، میں میری بہن گھبرا بھی نہ پریشان تو قدم چل دیا میں حسین جی میں کربلا جناب مدینے تو گھن کے کربلا تک تہاڈی حفاظت کی دیے، میں اتھوں کربلا کے لو گھن کے شام تک تہاڈی حفاظت کی بالڑی بھاج کے جلے قرآن پڑھ دے ڈٹھے بھاج کے گئی کہ ماں تو بھی قرآن پڑھ دی، میں عجیب کاری ڈٹھے قرآن پہ پڑھ دے، آکے کتھے ڈٹھے، آکے ماں عجیب کاری ہے صرف سر دھڑ کہنی، اماں صرف سر دھڑ کہنی، دھڑ کہیں نہ کہنی نوکے سینا دے سوار قرآن بدے پڑھ دے، کون ہے؟ آکے ماں کوئی چٹی داڑھی آلا ہے، کہیں دی مس پھٹ دی پئی ہے، کہیں دی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، کوئی 32 سال دا ہے، کوئی 18 سال دا ہے، کوئی 13 سال دا ہے، کوئی 16 سال دا ہے، کوئی 87 سال دا ہے، کوئی 36 سال دا ہے، کوئی 42 سال دا ہے، کوئی 26 سال دا ہے، پر اما عجیب گال ہے انہاں دا قرآن پڑھنا دا سمجھ آندے پر انہاں وچ ایک 6 مہینے آندے، ایک 6 مہینے دلال دی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اما ان دے منہ جو خوب جناب کھیر دی مہک اوے آندی بنی، اما 6 مہینے دلال قرآن کی میں پڑھ سکتے ہیں، عورت سامنے تھائی جلے سامنے تھائی حیرت زدہ تھی کہ ادھی کون ہو تو سامنے ایک قرآن کی میں باتیں پڑھ دے، فرمایا گھبرانا پریشان نہ تھی، ایسا عام لوگ نہیں، عام لوگ ایویں نہیں پڑھ دے، گود رسول اچ پلے ہوئے لعاب مصطفیٰ پیون والے شیر بطول پیون والے قرآن۔ تریچی دیوار ایک قافلہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار، ابن زیاد بہت بڑا صفاق اور بہت بڑا جلاد تھا، کوفے کا گورنر رہا، یزید دا خاص چیلہ، یزید دا خاص چمچہ، ابن زیاد مسلم بن عقیل دا قاتل اور عقیل دے بیٹے محمد اور ابراہیم دا قاتل، مالک بن اشتہ دا قاتل، صحابہ دا قاتل، اہل بیت طہار دا قاتل، انتہا درجے دا قاتل اور نوجوان بیٹا میں تو کو عرض کی تو بولوں میرے کان میں آواز کون ہوتا میں کتابوں میں نہیں پڑھ سکتا بیان کی میں کی میں بیان کرا شرح بیان دربار ہے جی علی تھی میں کی میں بیان کرا بادار میں اپنے بالا کو نگن کے بچ سکتا اس دربار ہے بطول دے دیاں دی پیشی رسول دے دیاں دی پیشی اس حلق نو میرا باپ نبی چکا اس جنہ ہوٹھا نو میرا پاک نبی پہنچ لے عبید اللہ ابن زیاد ہاتھ میں چھڑی میں نے مرشد لبا جیسے ماریس صحابی بیٹھا اٹھائی مگر دالمہ چھڑی ہٹا میں اپنی اکھی نہ دیٹھا ہے جنہ ہوٹھا نو نبی کو چکتا جس میں سامعین محترم
چند جہاڑے اتھائی گزرے. عبید اللہ ابن زیاد کو محسوس تھے کہ اتھو والے لوگ آہستہ آہستہ وقت امام حسین کی طرف راغب تھے. وہ سارے قافلے نو جلدی نال تیاری کرا کے دمشق کی طرف بھیجے. جلے دمشق کی طرف سارا قافلہ روان ہو گئے. تقریباً 3 مہینے نہ ملا چلتے چلتے امام سجاد کو ظالم جلے دھوپ دا ٹائم ہو گیا نا گرمی دا. امام سجاد کو دھوپ دے بلے دن آپ چھا امام سجاد کو بیمار کربلا نو گرم پانی پلا آپ ٹھنڈا پڑا جنہ دے ٹکڑے دے کائنات پل دیے اپنے بچے ہوئے ٹکڑے امام سجاد مقدسات مستورات حالت روزے کے اندر. لیکن اس کے باوجود عبادت فرق نہیں ہے, تلاوت فرق نہیں ہے. پرلے پاسو شراب چلتی رہے گی, پرلے پاسو جناب ناچ گانا چلتا رہے گا. ایک قافلے میں مستورات اور باقی بچے ہوئے افراد انہاں دے لباں تے یا اللہ دا فرمان قرآن رہ گئے یا مدینے والا دا فرمان رہ گئے. سامعین محترم, ہر شہر وچ جڑے شہر دے قافلہ بنیا شہر دے چوکوں میں لوگوں کو کھڑا کر باغی آ گئے. جنگ فتح تھی امیر المومنین یزید کو امیر المومنین بنے دے, مومنا دا امیر بنے دے. یزید کو پتہ نہیں کیا کچھ آتے ہیں. آج بھی یزید کی اولاد بنتی ہے, آج بھی یزید کی اولاد نہیں بنتی ہے. اندے اپنے 15 پترن سارے مر گئے, لیکن اندے جنہیں حرامی پتر آج بھی موجود ہیں, بناوٹی پتر. بس کرو سامعین محترم, ہر شہر دے اندر لوگ چھتن دے کھڑے کریں, انہاں کا آؤ تماشا دیکھو. قیدی آندے پہ قیدی باقاعدہ اعلان کرائے ویندے, باقاعدہ آکھیا ویندا باغی آندے. کہیں کوئی نہ دسایا ویندا کہ آل رسول آندے, کہیں کوئی نہ دسایا ویندا مصطفیٰ دے خانوادے آندے. ہر جا دے اعلان ویندا باغی آندے. جس ویلے عمومی طور دے اصول ہے جڑے لوگوں کو فتح تھی بھی جب انہاں دے لوگ قید تھی کہ اتھوں لنگے لوگ انہاں کو پتھر مارے. تو ریسنٹلی ڈٹھا سی طالبان کو فتح تھی, چند گڈیاں ودیاں ہیں امریکن بارڈر دی طرف جلے تاجکستان طرف بننے لگے, چھوٹے چھوٹے بال انہاں کو پتھر مارے. انہاں کو وہ ہار کے ویندے پہ ہیں اور بال پتھر مار کے نسیندے کھڑے ہیں. جیتن والے ہمیشہ پتھر مارے دے اور اتھے اعلان کرایا گیا کہ اسے جیت گئے ہیں, آمن والے ہار گئے. اور جڑے ہمیشہ ریت آتی پہ رواج آتا انہاں کو نہ دسا پتھر کوئی پتھر سکینہ, کوئی پتھر شامی زہرا, کوئی پتھر شہر بانو کو لگا, کوئی پتھر ام رباب کو لگا, کوئی پتھر ام لیلا کو لگا, کوئی پتھر حسن دے دیا, کوئی پتھر حسین دے دیا, کوئی پتھر علی دے دیا. پتھر کھا کھا کے جس ویلے راستے میں رات تھی, ایک شہر کے قریب پہنچے. اتنے ایک چرچا پادری دا چرچا عیسائی سارے شمر بھی فولی بھی یہ سارے دے سارے نال. چرچ دے جلے قریب پہنچے ہوں عیسائی پوچھا ہوں کون ہو تم؟ میں کیا تھا یزید دے فوجی ہیں, جنگ لڑ کے آدھے پہ ہیں, بندے قتل کر کے آدھے پہ ہیں, سا کو فتح تھی ہے اصل میں تے رات تھی گئی تھا کوئی تھی گزارا ٹھیک گزار وہ پانی چھڑ دیتا مگر روٹی چھوٹی جڑی پکا کھاؤ وہ ہر شہر تھی. اور جلے رات تھی امام پاک دا سر اقدس, امام پاک دا سر اقدس دا فرشتے طواف کرنے واسطے آئے. فرشتے طواف کرنے واسطے, فرشتے لب چومن واسطے آئے. اون پادری نور ڈٹھا, پادری نور ڈٹھا. وہ کہ ایک جڑا اتلا سارے کہنا ہے, وہ کہ باغیاں دے جناب بڑا سردار ہے ہوندا ہے. وہ کہ میں بڑے بڑے باغی ڈٹھے, بڑے بڑے باغی ڈٹھے
باغی جو نہیں ہوتے میں کو جنت دا سردار لگتا ہے. اوکے یہ سر میں کو دے تو کیا کرے سر پتہ نہیں کہڑے ویلے تو چھا کے آئے ان کی داڑھی دے مٹی بوسے دے دی بندی میں کو دے اج دی رات وہ کہ تو سب کیا رہتے وہ کہ تو سب بتاؤ کیا کرتے وہ کہ پیسے چلے وہ کہ جتنے مرضی اندر جوان سونا سکے چاندی ہیرے جواہرات چاہیے گناہ کو جس عیسائی غیر مسلم اگے کہ یہ رکھو چاہ سر حسین ہمس دے اندر ہمس شہر دے اندر اس پادری نے میرے آقا امام پاک کو اپنے چرچ دے اندر عیسائی اپنے چرچ دے اندر امام پاک کو پتھر لگتے میرے آقا حسین کا سر اندروں جناب پڑا پاکیزہ پانی چاہ کے میرے مرشد سر اقدس ہوتی داڑھی تھوڑی کنگھی دے بیٹھے متھے کڑے دے ہونٹھ کڑے دے لگتا تھی میں کوئی نہ ہونٹا کچھ لگتا ہی نہ متھے تو کوئی پیار نہیں تیرے زلف چھوڑ تیری داڑھی سو پتہ نہیں کون ہے تو پتہ نہیں تھے کہ آپس میں نرم دنیا دے کتے ہیں دنیا دے کبھی امام پاک دے سر اقدس دا جڑا خون نکلیا نا وہ خون اج بھی اس پتھر دیتے اج بھی اس پتھر ساری رات پادری نہیں کرنے گا روندہ رہے پیسے دیتے امام حسین کی خدمت دیتے پیسے دیتے امام حسین کو لاتی پادری سلطہ خواب اندر میرا پاک نبی ہے آقا علیہ السلام جس ویلے آئے سرکار میں کیا دے تو سر کون اور میں مسلمانہ دا نبی ہے کہ مسلمانہ دا نبی میرے خواب کی میں اور میں رات جنہیں خدمت کی دیئے میں محمد عربی دا نمازہ میں محمد عربی دا بیٹھا میں پتر دا خدمت کی دیئے میں نے پتر دی خدمت کرنے والا میں محمد نہیں چاہتا تو جہنم والا میں نے واسطے کیا حکم فرمایا میں نے دل دے کلمہ پڑھ اگر میں کو پتا ہوندہ میں ساری کائنات لٹا چھوڑا پر تیرے لال نہ لے کا منت سامنے میرے امام نے لجپال نبی صحیح نے کو کلمہ پڑھایا قافلہ روا قافلہ چلتا چلتا کوفے وچ پہنچے کوفے وچ جڑا خاص بازار ہے تنگ بازار ہے اس بازار کی طرف اس خاندان کے جناب والا افراد تنگ بازار میں رکھا ہے اس لیے تنگ بازار میں پہنچے اعلان تھی افغانوں باغی قیدی آ گئے بی بی بیٹھی بی بی گھر بیٹھی اٹھی نکرانی پا کے سوائے دیکھا کون ہے وہاں کہ بی بی پتہ نہیں کون ہے شر لوکے سنان دے سوار نال کوئی پردے دار بیبیاں لگ دیں چادرہ تک کی تھی وطن پر جا جا دو پھٹ چادرہ تسلتے ہیں اور جگہ جگہ تک پھٹ وہ اپنی نکرانی پکے کہ چادرہ چادرہ ون انہا کو آگ چادرہ یہ چادرہ گئے نہیں اس سرہ نے چادرہ کرو ایک کھانا ہے ایک کھانا کھاؤ انہا دے ہاتھ بھی دعا انہا دے پہرہ چار چفیرے دشمن کھڑے ایک عورت ہے سردار سردار دی نکرانی ہے ہوا ساری سردار نے ایک کپڑے دیتے یہ چادرہ کراؤ بی بیاں انہاں کہہ دیا چادرہ کراؤ ایک کھانا کھواؤ انہاں دے ہاتھ انہاں کہ نہیں سیدہ زینب پاک اس وقت سیدہ زینب پاک فرمایا اساں کہیں غیر دا احسان نہیں کیا ساں کو کہیں دا احسان چکو کہ بی بی مہربانی کر میری جڑی اپنا ملکن بہت چنگی ہے اور نیک عورت ہے صالح نماز میں مہربانی وہ کہ نہیں سیدہ زینب پاک فرمایا میں نہیں کھینچ چادرہ چاہ کے واپس نکرانی آ کے بی بی وہ چادرہ نہیں کھینچتی کئی شے انہیں قبول نہیں وہ کہ چادر ان دا نہاش بی بی دا شیری بی بی نے جناب پر چادر کی دی چادر کر کے برکت کر کے بی بی سیدہ زینب پاک قریب آ گئی بھرے بازار علی دی تھی زمین تے بیٹھی حسین دی تھیاں زمین تے بیٹھی لوگ کے سینہ تے سوار ہیں زین العابدین ہاتھ کڑی
پیرا میں پہ نال آ کے ہیں بھی ناراض ہے اصل پر نہ کچھ نہیں کیتا چادر تک قبول کر گیا میں چادر نہیں دی تو کون کیوں دینی ہے چادر وہاں کہ مہربانی کر میں کہیں نال وعدہ کیتا کہ نال وعدہ کیتا کتوں دی رہن والی ہے کہ میں مدینے دی خدا دی قسم کربلا تو کوفہ تو مدینے کوفہ تو دمشق تک مدینے کا نام زینب نہیں سنیا پہلی مرتبہ مدینے کا نام 3 مہینے بعد بھی مرشد زادی سنا یہ مرشد زادی کھیت لگی تن اللہ کی قسم ہے زمین تک وہ کہ مدینے کا نام اتنا روک نہیں تو کیویں مدینے کو جانی کہ میں مدینے رہ گیا اتنے کیویں میری شادی تھی مدینے کی کوئی گال سنا کیا گال تو سنا کتنے رہ گیا میں اپنے مرشد کے گھر رہ گیا تیرے مرشد کون ہے میرے مرشد مولا علی میری مرشد سیدہ زہرا میں بطول دی نکرانی ہم بطول دے خدمت گزار ہم بطول دے گھر جھاڑو میں دیا اچھا ٹھیک ہے ماں دنا آئے پتہ نہیں دید ہوتے کیسے کیفیت اس ویلے بطول دنا آئے اللہ جانے سکینہ کیا سوچ رہا اللہ جانے شہر بانا تے کیا اللہ جانے ام کلثوم دے دل کیا سب کو نہیں پتا سامعین محترم وہاں کے بی بی مہربانی میں دی جان شادی تھی ہاں میں آندھی پہ میں مرشد زادی کو کہا مرشد زادی کوئی حکم کوئی خاص گال کوئی نصیحت مہربانی فرماؤ جا میری مرشد زادی فرمایا وے دی پہ ہیں دمشق دن تھیں رات ہیں دمشق نہ چھوڑے قیدی آسن قیدی نہ خیال کر میں کہ قیدی کون ہو سکتا کوئی ہو سکتا قیدی نہ خیال کریں قیدی کو چادرہ پھٹیا ہو سکتا انہاں کو چادرہ ہونڈی ہار نہ چادرہ گھن کے بیٹھی ہے مدن کرنا جس ملے گا رہی ہے سید زادیاں سارے سید زادے دیکھا سارے روز بیٹھے عجیب صورت حال ہے سامنے کی محترم اچھا مہربانی کرو چادر کے اور میں پہلے بنی گال نہیں سن کہ تو تعارف کروا تو کون کہ تو اپنی مرشد زادی دے بارے میں سکھا کوئی ان کی اولاد ہے کہ جی ہاں کہ ایک جا نہیں تو پتہ نہیں کون ہے بڑی مرشد زادی میں آج تک مرشد زادی کا بدارج نام نہیں گرا بطول کا نام بدارج نہیں گری یہ بازار ہے سوکے حمیدیہ اندر وچ مرشد زادی کا بہرحال آخر اولاد ہے یا جی کون ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے اچھا بھی کوئی ہے ایک چھوٹی سی تھی ہے میری مرشد زادی کہ کیا سجے آخر دل زینب بنا ہے اللہ کی قسم سے سیدہ زینب دے ہاتھ پیر کم ایک دھی ہے یہ نا زینب ہے اچھا کہ تم مہربانی کر مسافر آئے میں نے واسطے دعا کہ کیا مانگا کہ انشاءاللہ دعا مرن تو پہلے ایک بار بطول دی اولاد کو دیکھے انشاءاللہ اللہ کرے حسن حسین دی زیارت تھی وہ انشاءاللہ زینب دی زیارت تھی اس ویلے یہ گال آخی نہ کہ تو مسافر ہے شام ہے بادشاہ بڑے حق میں دعا کر سیدہ زینب پاک فرمایا زیارت واسطے تیرے واسطے دعا دے ہاتھ چاون ضرورت نہیں او دیکھ او جڑا نوکے سینہ دے سواری او حسین ہے میں کو دیکھ میں زینب اللہ دی قسم عورت نے ایویں یکدم جناب نہ منہ دے پانی چھڑکا بن کے کیا کہ تو کیویں زینب ہو سکتی تو زینب نہیں ہو سکتی او حسین نہیں ہو سکتا میں جاننی ہوں حسین کو حسین واسطے جنت دے کھانے آندے ہیں جنت دے لباس آندا زینب تے یہ بازار وچ علی دی دھی بازار وچ نہیں آ سکتی قیامت آوے سی
اس حال میں علی دی تھی کہ میں آ سکتی ہے. سیدہ زینب فرمایا دیکھ شیری قیامت نہیں آئی، زینب بازار کے اندر آ گئی. سامعین محترم، مستورات میں چادریں کی تھی، چادریں کر کے یزید پلید دربار سج گئے. اعلان تھی کہ سارے آ گئے. شرابیا شراب پیندہ مستورات میں دربار میں کھڑ گئے. کافی دیر انہوں نے کوئی گل نہیں کی. سویرے 8 بجے کا مورے دربار کھڑا کی. زہر کا ٹائم تھی کہ بیبیوں میں کھڑے. سکینہ پاک کمزوری دی نکاحت کی وجہ سے یزید پلید نے دیکھا کھڑا کرو. جس ویلے ایک کمینہ سکینہ پاک دا بازو پکڑ واسطے قریب ہے نا، علی دی دی للکار کیا کہ خبردار ہاتھ لائے ہوتا ہاتھ آسی ضرور بیسی کہنا خبردار سکینہ کو تیرا ہاتھ لگا. جلے علی دی دی دا لہجہ سنے نا یزید اللہ دی قسم یزید کو پسینہ لگتا. دیکھا دے کون ہے ایک کون ہے بی بی جڑا اس کے اندر. ہم نے فرمایا میں علی دی تھی یکدم ایویں جناب بھائی ایک بی بی بیٹھی کھڑی ہے بیا ہے جناب والا کمینہ دیکھن لگے بی بی دی طرف. جڑے بی بی دی طرف ایک دفعہ ڈٹھے دوسری دفعہ ڈٹھے نال جناب والا بی بی فضا پاک کھڑیا. یہ باغ میں کمینہ اکی جگہ کر رکھی دیکھو نہیں پتا خاندان آل رسول نے فرمایا. جلے فضا نے دھمکی لائی نا تو اس کمینے جناب والا کابڑ چڑھ اٹھی کے دے فضا کو مارن واسطے. فضا بڑھڑی ہا اس کمزور ہا مارن واسطے جس ویلے آئے نا اللہ دی قسم فضا کھڑے تھے. فرمایا آئے حبشہ دے لوگوں کتنے تھوڑی غیرت مار گئی ہے. میں حبشہ دے بادشاہ نجاشی تھی، میں نجاشی بادشاہ دی تھی. فضا مل کہاں تھوڑی سردار دی تھی. نساؤ ایک کا کمینہ میں کو ہاتھ رہے سی اللہ دی قسم 200 تھی حبشی جوان بیٹھا یکدم تلوار جا کے کھڑے تھی گئے. وہ کہتے ساڑی ماں ہے خبردار کمینے اگر ماں دے قریب آئیں تے جناب تیری گردن لہا کے رکھ دے سو. خدا دی قسم جس ویلے فضا واسطے 200 بندہ کھڑا تھا زینب اپنے جناب والا گوڑے دے ہاتھ رکھ کے زمین تے بن بیٹھی ہے. فضا کے بی بی تو کیوں بہ گئی؟ اگے افسوس نہیں آج فضا واسطے 200 بندہ کھڑے علی دی واسطے تے کوئی نہیں. سامعین محترم، امام علی مقام امام حسین دا سر اقدس دشت اندر یزید کمینے دے سامنے پیش کیا. اس یزید کمینے دے ہاتھ میں چھوٹی چاہ کے میرے آقا حسین دے جس ویلے لبھا اقدس تو تیس مار کیا دے کاش اج میرے بدر والے ڈال کے جیدے ہو میں نا اج میرے تے خوش تھی میں نا کہ میں انہاں دا بدلہ کھین کے دے. امام احمد بن حنبل فرمانے یہ جملہ آ کے یزید نے کفر دا ارتکاب کیتے لہذا ہن یزید مسلمان نہیں رہ گیا کافر دا بدلہ کافر کھندے. یزید نے اپنے کفر دا اعلان آپ کا صاحب کی رسول مگائے ہٹا نہ مار. میں اپنے نبی کو نٹھے چھوڑتا اتھائی ایک عیسائی بیٹھا. عیسائی پوچھے یزید کو جے کو مرے نہ بیٹھے کون ہے؟ وہ کہ باغ وہ کہ ہے کون کتے رہنا ہے کہ مدینے کہنا پتر ہے کہ علی تھا. ان دی ماں کون ہے؟ چھوڑ وائی یزیدہ میں تیرے پوچھے ان دی ماں کون ہے؟ عیسائی والدہ تاجے کو پوچھے دسا ان دی ماں کون ہے؟ یزید آکھن لگے نبی دی دھی دا پتر ہے. عیسائی کھڑا تھا آدھا میں بڑھ مرو تو ساں مصطفیٰ دی دھی دے پتر کو کب چھوڑے تو واقعی عیسیٰ نبی جس سواری دے چڑھیا نا جس سواری دے چڑھیا اج تک اسا ہوں سواری دا حیا کہہ دینے تسا نبی جے کو مونڈھے دے چہدا تسا ہوں دا حیا نہیں کی. سیدہ زینب پاک نے ایسا عظیم الشان خطبہ سنایا. یزید لتا کمڑ سارے یزیدی پریشان اور بات آخر لگیا کہ اللہ نے تو کو ذلیل کی اللہ نے میں کو عزت دی تھی. یہ لفظ آ کے سلو محسن بھاگ کے چڑھے وہ پڑھے اذان جلے پڑھیے سر اشہد ان محمد رسول اللہ دے گئے تے جناب حسین العابدین فرمایا روک وجائے روک وجائے
اے یزید تو آدھے میں ہار گیا تے تو جیت گیا، تو جیتے یا میں جیت گیا؟ فرمایا نہیں، اگر تو جیتیا تو تیرے نانے دا نام ہویا، میں جیتا تو میرے نام۔ محمد میرا نانا ہے، تیرا نانا ہے، محمد کریم دا خون میں ہاں تو نہیں۔ جل اے دھمکی لائی یزید پلید نے فوری طور تے تمام مستورات جیل دے اندر بند کر، ایسی جیل بند کیتا گیا جس جیل دی چھت کہنا جس جیل دی میں وقت میں چھوڑی دینا چھوڑی کافی سارا ٹائم تھی کہ میں یہ میری 7ویں تقریر ہے آج کی ڈیٹ ہے، یہ جیل ہے، اس جیل کے اندر امام حسین کی بیٹی ملکہ کون ہے سید حسن کی طلب حسین اسے فوت پورا سال خاندان اہل بیت لوگ اس جیل میں، اللہ دی قسم لوگوں زین العابدین دھوپ دے کھڑا کرے نے ہم جلے ہاتھ کھڑیاں پہ نہ خون نکلتا میرے مرشد پر ایک لمحے واسطے زین العابدین نہ دن ہن میں بس تھک گیا، بلکہ ہاتھ کھڑیاں کو چوم کے میرا مرشد آدھا نا اگر زین العابدین دے ہاتھ کھڑیاں پاون نال تیرا دین بچتے، زین العابدین ہاتھ کھڑیاں کٹا نہ دے۔ آج لوگ ساڈے تے فتوی لیندے ہن ریکارڈنگ تھی پئی بابا فرید چینل اور بابا فرید چینل تے کئی سارے اپنے مولوی نام نہاد اللہ دی قسم ہے جڑے کو تماشا سمجھتے یا رسول اللہ کھڑ والے یا رسول اللہ کھڑ والے ان کو تماشا سمجھتے ادن تو اسا کہنا ہے اسا یہاں سے وہاں سے میں کہ تو ہوے تے یزید دے نال کھڑا میں تو کہڑا حسین دے نال سارے کو پوچھتے ہیں ایتا کو کہنے تھا کہیں خطیب نہیں دسایا اللہ دی قسم ہے اگر کربلا دی گواہ سیدہ زینب نہ ہویا اور جناب زین العابدین نہ ہویا اج گھر گھر کربلا دا ذکر تھی من دے ونا اے زین العابدین اور جناب زینب جڑے گلیاں بازاراں وچ ٹردے آئے یزید دی جناب اس کمین پورے نو صاف جناب لوکاں دے سامنے دسے دے آئے ظلم و ستم کہیں میں نہیں دسائے جنہاں تے ظلم دے پہاڑ ٹوٹے انہاں دا گواہ یا زین العابدین ہے یا جناب زینب اللہ تو دے سب کوڑے یہ کوڑے جس ویلے زین العابدین دے بیٹے باقر شادی تھی نا باقر دولہا بن کے میرے پاس لکھا ہے باقر دولہا بن کے آئے سید بادشاہ تیرے نکلے ہنجوان دی قسم ہے جس ویلے زین العابدین دا بیٹا زین العابدین رعایا تھی باقر علیہ السلام جوان تھی 81 ہجری 20 سال گزر گئے کربلا کتنے سال 20 سال ہو گئے کربلا 20 سال بعد باقر دولہا بنے جس ویلے دولہا بن کے نواں لباس پا کے بابا دے سامنے آئے اللہ دی قسم پہلے زین العابدین دے اکھاں وچوں ہنجواں دے ہن پانیاں دا اج حسین جناب زین العابدین دے اکھاں وچوں ہنجو نہیں آئے بلکہ خون آئے باقر دی دھارا کے بابا جمیا تے کو روندا ڈٹھے اج تے میری شادی اج تے نہ رویا فرمایا اج تے روون زیادہ بن دے کیوں فرمایا تے کو دولہا بندا ڈٹھے اکبر یاد آ گئے قاسم زین العابدین کا بابے دی طرف نانے دی طرف منہ کر کے سارا سنو ادھر رہ گئے غم حسین رون والے ہو جڑے لوگ نہیں روندے میں اتنا اقسام بابا فرید چینل توسل نہ کہ داڑھی رکھنا سنت مصطفیٰ ہے مسواک کرنا سنت مصطفیٰ ہے پٹکا پاونا سنت مصطفیٰ ہے نماز پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے کربلا نو یاد کر کے رونا بھی سنت مصطفیٰ ہے روافظ دا رد کرو رج کے کرو ٹکا کے کرو اسا تواڈے نال ہیں خوارج دا رد کرو ٹکا کے کرو زبردست کرو اسا تواڈے نال ہیں پر خوارج اور روافظ دی آڑ وچ اہل بیت اطہار تے الزام تراشیاں تے نہ کرو اگر تو نہیں پڑھ سکتا مولوی صاحب نہ پڑھ لیکن میں کو اتنا دسا شفیع کاڑوی غلط ہے وہ سنی کہنا ہے افتخار الحسن زیدی سنی کہنا عبد الغفور ہداروی سنی کہنا اور جناب شبیر شاہ حافظ آبادی سنی کہنا
کیا مولانا ابو نور محمد بشیر کیا اے جناب والا سنی کہنا ہے؟ اے شاہ احمد نورانی صدیقی سنی کہنا ہے؟ احمد سعید قادری سنی کہنا ہے؟ حسنات قادری سنی کہنا ہے؟ نعیم الدین مراد آبادی سنی کہنا ہے؟ محدث اعظم کچھوچوی کیا سنی کہنا ہے؟ یہ او لوگ ہیں جنہ خود جناب اللہ کربلا پڑھی بھی ہے، کربلا لکھی بھی ہے. اج دا نام نہاد 2 نمبر سنی جناب اللہ نواسب دے اور خارجیاں دے پیسے دے پلن والا، تو مصطفیٰ دا دین بیچن والا، دین فروش. تیرا اہل بیت نال کوئی تعلق نہیں. اہل بیت نال انہاں دا تعلق ہاں جڑا ذکر اہل بیت کرے دے بھی ہن، ذکر اہل بیت اکھی وچوں ہنجو وہے دے بھی ہن تے دوجھاں دے بھی ہن. لیکن سب کچھ بیان کرنے کے باوجود اساں کڈھاویں امام حسین نو مجبور بے بس لاچار کڈھاویں بیان. میں تواڈے سامنے جتنے روایات پیش کیتے انہاں وچ کتھائیں امام حسین دی مجبوری نظر آئی ہے، لاچاری نظر آئی ہے کہ امام حسین دا سر کٹن دے باوجود یزیدی میرے حسین کو ڈر دیا. جس ویلے یزید کمینے نے سوٹی ماری نا میرے آقا حسین دے لبا دے حسین دے اکھی میں بند ایویں سید علی اکھ کھولی، یزید ہاتھ سوٹی ڈھے پہ، یزید پیچھے من کے بیٹھ وکے ہن مار کے دیکھ وکے عمر ہوئے تا زندہ ہے وکی حضرت کو دسیندے آئے ہیں تو کیندے نال جنگ چھیڑ بیٹھے ہیں، اے تیرے کولو کڈھا نہیں مار سکدا. سامعین محترم جیدی تخت یزید دے تک نہیں پئی او پیر حسین نواب ہے جہاں 121 تیراں دا دتا صبر دے نال جواب ہے، جائیں اپنے چیما بچڑے دا کیتا لہو دے نال خضاب ہے. اندے ذکر ظفر جے ایک ہنج نکلے کئی لکھ نفس. اللہ پاک بس آخری حدیث پڑھ کے اجازت پہنچا. رو نہیں وے سکتے، رون والی صورت بنائی کرو. نبی صحیح صحابہ دی موجودگی فرمایا میں تواڈے سامنے سورہ تکاثر پڑھ دوں تساں روا ہے جیڑا رو پوسی میں نبی دے نال وعدہ کرے نا وہ جنتی ہے. نبی سے سورۃ تکاثر پڑھی سارے صحابہ رو، چند بندے رو نہ رو سکے. انہاں کہ یا رسول اللہ رون دی کوشش ڈاڈی کی سے نہیں سے رو سکے. سرکار میں کوئی گل نہیں میں رو پوائے تے ٹھیک، نہ رو سکا ہے تے رومن والی صورت ضرور بنا ہے. جڑا رومن والی صورت بنے سی وہ بھی جنتی ہے. ہن میں کو دسا جڑا سرکار دی اس سنت تے عمل کرے نبی سے فرمائندے تو جنتی ہے، تے جڑا سرکار دی اس صورت دے عمل کرے نبی سے جرنی کربلا یاد کرے دے ہن، سرکار رون دے ہن، سرکار نیر وہے دے ہن. پڑھ کے دیکھیں حدیثاں جس ویلے حسین رو پویا سرکار